الرجی کیا ہے، کیوں ہوتی ہے اور اس کا علاج کیا ہے؟ اس ویڈیو میں آپ کو ملیں گی الرجی کے بارے میں ضروری معلومات۔ انسانی جسم کا مدافعتی نظام یعنی امیون سسٹم جسم میں داخل ہونے والے یا چھونے والے مضر کیمیکل مادوں اور بایولوجیکل اجزاء کے خلاف ایک رد عمل پیدا کرتا ہے جسے ایمیون ری ایکشن کہتے ہیں۔ لیکن اگر یہ ایمیون ری ایکشن کسی ایسی چیز کے خلاف شروع ہو جائے جو زیادہ تر لوگوں کے لیے مضر نہیں ہوتی تو ایسے ایمیون ری ایکشن کو الرجک ری ایکشن یا الرجی کہتے ہیں، اور الرجی کا باعث بننے والی شے کو الرجن کہتے ہیں۔ الرجی کے مرض کا آغاز اس طرح ہوتا ہے کہ آپ کا ایمیون سسٹم کسی غیر مضر یا مفید مادے کو مضر اور نقصان دہ سمجھ کر اس کے خلاف اینٹی باڈیز بنا دیتا ہے۔ یہ اینٹی باڈیز آپ کے جسم میں موجود رہتی ہیں اور ہر وقت اس خاص الرجن کے لیے الرٹ رہتی ہیں۔ پھر جب بھی دوبارہ اس الرجن کا کانٹیکٹ آپ کے جسم سے ہوتا ہے تو وہ اینٹی باڈیز اس الرجن سے فائٹ کرنے کے لیے کئی طرح کے امیون کیمیکلز خارج کرتی ہیں، جیسے کہ ہسٹامین وغیرہ۔ یہی امیون کیمیکلز الرجی کی علامات پیدا کرتے ہیں۔ الرجک ری ایکشن اکثر اوقات جلد، سائنسز، سانس کی نالیوں اور نظام ہضم کے اعضاء میں سوزش اور سوجن کا باعث بنتا ہے۔ تاہم الرجی کی شدت ہر شخص میں مختلف ہوتی ہے، جو ایک ہلکی سی خارش ہونے سے لے کر ایک شدید دورہ پڑنے تک بھی ہو سکتی ہے، جسے اینافائلیکسس کہتے ہیں، جو کہ جان لیوا بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ یاد رہے کہ بہت سی الرجیز کا تاحال کوئی بھی مکمل اور مستقل علاج دریافت نہیں ہو سکا۔ تاہم الرجک ری ایکشن کی شدت کو کم کرنے کے لیے کئی طرح کے علاج موجود ہیں۔ الرجی کی علامات بہت مختلف قسم کی ہو سکتی ہیں، جن کا انحصار دو باتوں پر ہے۔ ایک یہ کہ آپ کو الرجی کس چیز سے ہے، یعنی کس الرجن کی اینٹی باڈیز آپ کے جسم میں موجود ہیں، اور دوسری یہ کہ اس الرجن سے آپ کو کتنی شدید الرجی ہے۔ فضا میں موجود بعض پودوں کے پولن کے ذرے منہ، ناک، آنکھ اور گلے میں ایک الرجک ری ایکشن پیدا کر سکتے ہیں جسے ہے فیور کہتے ہیں۔ ہے فیور پولن سے الرجی والے افراد میں اکثر فصلوں کی کٹائی کے دنوں میں زیادہ ہوتا ہے۔ ہے فیور کی علامات میں چھینکیں آنا، ناک، آنکھوں اور منہ کے اوپری حصہ میں خارش ہونا، ناک بہنا، ناک بند ہونا، آنکھوں سے پانی بہنا، آنکھوں کا سرخ ہونا اور سوجنا شامل ہیں۔ بعض افراد کو بعض غذاؤں سے الرجی ہوتی ہے جسے فوڈ الرجی کہتے ہیں۔ فوڈ الرجی کی علامات میں منہ میں سوئیاں سی چبھنا، ہونٹوں، زبان اور گلے کا سوجنا، چہرے کا پھول جانا اور سوجنا، جلد پر پھنسیاں نکلنا یا سفید داغ نمودار ہونا، جنہیں ہائیوز کہتے ہیں، عمومی علامات ہیں۔ تاہم فوڈ الرجی اینافائلیکسس جیسے خطرناک دورہ کا باعث بھی بن سکتی ہے۔ کسی کیڑے کے کاٹنے سے بھی الرجک ری ایکشن ہو سکتا ہے۔ انسیکٹ سٹنگ الرجی کی علامات میں جسم کے سٹنگ والے حصے کا سوجنا، خارش ہونا، سارے جسم پر ہائیوز کا بننا، کھانسی آنا، سینے میں گھٹن محسوس ہونا، سانس میں کھچاؤ پیدا ہونا، سانس میں سیٹیوں کی سی آواز آنا جسے ویزنگ کہتے ہیں، اور اینافائلیکسس شامل ہیں۔ کسی دوا سے الرجی ہونا یعنی ڈرگ الرجی کی علامات میں جلد پر خارش ہونا، جلد کا سرخ ہونا، چہرے کا سوجنا، ویزنگ، ہائیوز اور اینافائلیکسس شامل ہیں۔ ایٹوپک ڈرماٹائٹس جسے ایکزیما بھی کہتے ہیں، جینز کی ایک خرابی کی وجہ سے پیدا ہونے والی جلد کی ایک ایسی الرجی ہے جس میں جلد بہت سے بیرونی کیمیکل اور بائیو کیمیکل مادوں اور بیکٹیریا، وائرس اور فنگس سے حفاظت نہیں کر سکتی اور جلد کے الرجک ری ایکشن کا باعث بنتی ہے۔ ایکزیما کی علامات میں جلد میں خارش ہونا، جلد کا سرخ ہونا، جلد کا چھلنا اور جلد پر پاپڑیاں بننا شامل ہے۔ الرجی کی تمام علامات تمام لوگوں میں ظاہر نہیں ہوتیں، تاہم بعض قسم کی الرجی مثلاً فوڈ الرجی، ڈرگ الرجی اور انسیکٹ بائٹ الرجی اینافائلیکسس کا باعث بن سکتی ہے۔ اینافائلیکسس ایک لائف تھریٹننگ ایمرجنسی ہے جو فوری علاج کے بغیر جان لیوا ہو سکتی ہے۔ اینافائلیکسس کی علامات میں بلڈ پریشر کا گھٹنا، نبض کا تیز رفتار مگر کمزور ہونا، چکر آنا، متلی ہونا یا الٹی آنا، سانس اکھڑنا، بے ہوش ہونا اور جلد پر ریش بننا شامل ہیں۔ یاد رکھیں کہ اینافائلیکسس کی صورت میں لوکل ایمرجنسی نمبر پر کال کرنا اور فوری میڈیکل ہیلپ طلب کرنا بہت ضروری ہے۔ الرجی کا باعث بننے والے الرجنز میں ایئر بورن الرجنز مثلاً فضا میں موجود پولن، جانوروں کی جلد، بالوں اور پروں سے جھڑنے والے کیمیکل اور بایولوجیکل مادے، گرد و غبار، ڈسٹ مائٹس اور مولڈ یعنی پھپھوندی وغیرہ، بعض غذائیں مثلاً مونگ پھلی اور دیگر نٹس، گندم، سویابین، مچھلی، شیل فش، انڈے اور دودھ، انسیکٹ بائٹس جیسے شہد کی مکھی اور بھیڑ وغیرہ کا کاٹنا، بعض دوائیں خصوصاً پینیسلین اور پینیسلین بیسڈ اینٹی بائیوٹکس اور
لیٹکس یعنی ربر کے درخت سے حاصل ہونے والا ربڑ کامن الرجنس ہیں۔ الرجی عموماً بچوں میں اور ان لوگوں میں زیادہ ہوتی ہے جنہیں ایسما ہو یا جن کی فیملی میں ایسما یا الرجی کا کوئی مریض ہو۔ اسی طرح جن لوگوں کو الرجی کی شکایت رہتی ہے ان میں ایسما ہونے کا امکان اور سائنسز، کان، گلے اور پھیپھڑوں کے انفیکشن ہونے کا امکان بھی زیادہ ہوتا ہے۔ الرجی کی تشخیص عموماً مریض کی ہسٹری معلوم کر کے کی جاتی ہے۔ مریض سے مرض کی علامات کی تفصیل معلوم کی جاتی ہے اور جسمانی معائنہ کیا جاتا ہے۔ اکثر مریضوں کو علامات کی تفصیل، علامات ظاہر ہونے کے وقت اور ممکنہ وجوہات کو ایک ڈائری میں نوٹ کرتے رہنے کی ترغیب بھی دی جاتی ہے۔ فوڈ الرجی ہونے کے گمان پر مریض کو کھانے پینے کے معمول کی ڈائری رکھنے اور بعض غذاؤں کو کچھ مدت کے لیے ترک کرنے کے لیے بھی کہا جاتا ہے۔ الرجی کی تشخیص کے لیے ابھی تک کوئی حتمی اور یقینی لیبارٹری ٹیسٹ موجود نہیں ہے۔ سکن ٹیسٹ اور بلڈ ٹیسٹ اگرچہ تشخیص میں مدد کرتے ہیں، تاہم یاد رہے کہ یہ ٹیسٹ فالسلی پازیٹیو یا فالسلی نیگیٹو بھی ہو سکتے ہیں۔ سکن ٹیسٹ میں جلد پر باریک سوئیاں چبھو کر جلد پر مختلف قسم کے الرجن لگائے جاتے ہیں۔ کسی الرجن سے الرجی ہونے کی صورت میں اس جگہ پر جلد اکثر سرخ ہو کر پھول جاتی ہے۔ بلڈ ٹیسٹ میں الرجی کا باعث بننے والی خاص اینٹی باڈیز جنہیں امیونو گلوبولن ای یا IgE کہتے ہیں، ان کی خون میں موجودگی کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے۔ چونکہ الرجی کے مرض کا مکمل اور مستقل علاج ابھی تک دریافت نہیں ہوا، اس لیے الرجی کا سب سے اہم علاج الرجن سے بچنا ہے۔ اگر آپ کو یہ معلوم ہو کہ آپ کو کس چیز سے الرجی ہے تو اس الرجن سے بچاؤ کی ہر ممکن تدبیر کریں۔ اگر کسی غذا سے الرجی ہے تو اس سے پرہیز کریں۔ اگر پولن سے الرجی ہے تو پولن کے موسموں میں زیادہ سے زیادہ گھر کے اندر رہیں اور کھڑکیاں دروازے بند رکھیں۔ اگر ڈسٹ سے الرجی ہے تو باریک فلٹر والے ویکیوم کلینر سے گھر کی صفائی رکھیں۔ بستر کی چادروں کو جلد دھوئیں اور کارپیٹ فلور کے بجائے ہارڈ فلور بنائیں۔ گھر اور بالخصوص واش روم میں زیادہ نمی یعنی ڈیمپنگ نہ ہونے دیں، جو مولڈ کی وجہ سے الرجی کا باعث بن سکتا ہے۔ الرجی کی علامات کی شدت کو کم کرنے کے لیے کئی طرح کی ادویات فارمیسی میں دستیاب ہیں۔ ان دواؤں کا ایک اہم گروپ اینٹی ہسٹامین دوائیں ہیں۔ الرجی کی نوعیت کے مطابق الرجی کی دوائیں گولیوں، لیکوڈ، نیزل سپرے اور آئی ڈراپس میں بھی ملتی ہیں۔ بعض ایسے مریضوں کے لیے جنہیں الرجی کی عام دواؤں سے فائدہ نہ ہو رہا ہو، ان کے لیے الرجن امیونو تھراپی کا علاج تجویز کیا جاتا ہے۔ امیونو تھراپی میں پیوریفائڈ الرجن ایکسٹریکٹس کے انجیکشن لگائے جاتے ہیں، جن کا مقصد عام الفاظ میں جسم کو الرجن کا عادی بنانا ہے۔ یہ علاج چند سالوں کے لیے جاری رکھنا پڑتا ہے، جبکہ نتائج کا حاصل ہونا بھی یقینی نہیں ہوتا۔ بعض اقسام کی الرجی، بالخصوص پولن الرجی کی امیونو تھراپی کے لیے سب لنگول ٹیبلٹس یعنی زبان کے نیچے رکھنے والی گولیاں بھی دستیاب ہیں۔ جن لوگوں میں شدید الرجی کا مرض ہو، انہیں خود کو لگانے والا ایڈرینالین کا انجیکشن ہر وقت اپنے پاس رکھنے کا مشورہ دیا جاتا ہے۔ الرجک ری ایکشن شروع ہونے کی صورت میں یہ انجیکشن اینافائلیکسس سے محفوظ رہنے اور زندگی بچانے کا سبب بن سکتا ہے۔ ایسے مریضوں کو میڈیکل الرٹ بریسلیٹ یا نیکلیس پہننے کا مشورہ بھی دیا جاتا ہے، تاکہ کسی ایسے الرجک ری ایکشن کی صورت میں جب مریض خود سے کچھ نہ بتا سکے تو میڈیکل الرٹ کو دیکھ کر موقع پر موجود افراد کو مرض کی نوعیت سمجھنے میں اور مدد کرنے میں آسانی ہو سکے۔ علاج کے متبادل طریقوں یعنی آلٹرنیٹیو میڈیسن میں یہ دیکھا گیا ہے کہ الرجک رائنائٹس یعنی الرجی سے ہونے والی ناک کی سوزش کے علاج میں آکوپنکچر بھی فائدہ مند ہو سکتا ہے۔ آخر میں ایک بار پھر اس بات کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیں کہ الرجی کا سب سے بہتر علاج اور اکثر صورتوں میں واحد علاج الرجی کا باعث بننے والے الرجن کو پہچاننا اور خود کو اس سے دور اور محفوظ رکھنا ہے۔ امید ہے الرجی سے متعلق یہ معلومات آپ کے لیے فائدہ مند رہیں گی۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔